السلام علیکم ناظرین، میں ہوں البینہ اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، اسٹرینتھن کرنے کی اکانومی کو پاکستان تحریک انصاف مکمل کوشش کری۔ انفارچونیٹلی بہت سارے ایسے معاملات اس ملک میں آلریڈی ہیں جس کی وجہ سے اکانومی اسٹرینتھن نہیں ہو رہی۔ دوسری جانب ہم فارن پالیسی کی اگر بات کریں تو فارن پالیسی بھی کافی ایکٹیو دکھائی دیتی ہے۔ کشمیر ایشو کے اوپر کافی اگریسولی کام ہوا، لیکن اب ایک تھوڑا سا بریک اور پاز دکھائی دے رہا ہے ہمیں کچھ ماہ سے۔ اس طرح جو ہے اسٹرانگ یا پھر جس کو اگریسو کام کہیں ہم ویسا نہیں دکھائی دے رہا ہمیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو بائی لیٹرل ٹائز اور ملٹی لیٹرل ٹائز کے اوپر کام ہے وہ بھی کانسٹنٹلی جو ہے زور و شور سے جاری ہے۔ جدھر ہم نے آج سے پہلے کبھی ایجپٹ کے ساتھ اپنا کوئی بائی لیٹرل ٹائی نہیں دیکھا ان ٹرمز آف ٹریڈ، وہ اب ہمیں اس حکومت میں، اس دور حکومت میں دیکھنے کو ملا۔ ساتھ ہی ساتھ ٹرکی اور ملیشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کافی بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹرکی کے ساتھ بھی ہمارے بائی لیٹرل ٹائی جو ہے آج کے پروگرام میں زیر بحث رہیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بھی بات کریں گے۔ جس طرح بلاول زردائی صاحب کہتے ہیں کہ جو اوور آل سچویشن ہے اس ملک میں سیاسی انتقام کی اگر ہم بات کریں تو ہمیشہ سے ہی اس ملک میں سیاسی انتقام جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اور اگر وہ کسی بھی سچویشن میں اگر ان کو اللیگل اریسٹ کیا گیا تو ان کی جو وائس ہوں گی، ان کی جو اسپوکس پرسن ہوں گی وہ آصفہ ہوں گی۔ یہ بیان انہوں نے دیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے جب بھی کسی بھی مارچ کی بات کرتے ہیں یا حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں تو نیب کی جانب سے ایک اور نوٹس آ جاتا ہے۔ یعنی کانسٹنٹلی جو اپوزیشن جماعت ہے ان کا یہی سٹانس ہے کہ نیب جو ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، جو کہ ایک آٹونامس باڈی ہے، وہ آٹونامس باڈی کی طرح کام نہیں کر رہی بلکہ ایک ٹول کی طرح استعمال ہو رہی ہے۔ لیکن ہم نے کچھ عرصہ قبل دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جب آرڈیننس میں امینڈمنٹ لانے کی کوشش کی نیب کے، تو یہی اپوزیشن جماعتیں اس وقت اس کے اگینسٹ کھڑی تھیں۔ کیا چاہتے ہیں اس میں امینڈمنٹس، کیا وہ چاہتے ہیں کہ اس میں کون سی چینجز آنی چاہیے، یہ اپوزیشن جماعتیں کلیئر نہ کر سکیں، لیکن ان کا وہ جو ایک شکوہ ہے وہ اب بھی اپنی جگہ ہے کہ آٹونامس نہیں ہے اور اس کو ایز اے ٹول استعمال کیا جا رہا ہے۔ ڈیٹیل میں بات کریں گے اس پر، اپوزیشن جماعتوں سے جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ آخر نیب میں کیا ایشوز ہیں ان کو۔ آج سے پہلے اگر وہ حکومت میں آتے رہے تو انہوں نے کیوں اس میں چینجز نہیں کیے؟ ایک طرح تو وہ اپنی کوتاہی جو ہے تسلیم کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب وہ یہ بھی ڈیفائن نہیں کر پاتے کہ نیب کو کیسے جو ہے اس کی پروزیکیوشن کو اسٹرانگ بنایا جائے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے رانا گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حذیفہ خان پاکستان تحریک انصاف سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہے تنزیل بن عبدالرؤوف صاحب MQM پاکستان سے۔ آپ تینوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ رانا صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی، بلاول کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو اریسٹ کیا گیا اللیگل اریسٹ تو آصفہ زردائی جو ہیں ان کی فوکل پرسن ہوں گی، ان کی وائس جو ہے ان سے جانی جائے گی۔ یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دیا ہے؟ کیا کوئی خاص ان کے اوپر ان کو لگتا ہے کہ کوئی خاص ریفرنس بننے والا ہے یا کوئی ایک ایسا کیس ہے جو کہ سامنے آنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ریفرنسز کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، یہ تو یہاں پہ بدقسمتی سے اپوزیشن کے ساتھ ہوتا رہا ہے، اور جو بھی کچھ مطلب گورنمنٹ کر رہی ہے، اب ایک قابل ایک مذمت بات ہے کہ اپوزیشن کو اس کا شکار نہ کیا جائے۔ جہاں تک نیب کا تعلق ہے، دیکھیے نیب میں ہم نے کب کہا، پاکستان تحریک انصاف تو امینڈمنٹ کی بھی آرڈیننس کی بات کری تھی، لیکن اس میں بھی آپ لوگ خوش نہیں تھے۔ پھر آپ لوگ کون سے امینڈمنٹس چاہتے ہیں یہ بھی آپ نے نہیں بتایا۔ دیکھیے، نیب کی جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں، ہم نے کبھی نیب پر تنقید نیب پہ نہیں کی، اس کے طریقہ کار پہ کی ہے۔ سر کرتے ہیں نا، ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے طریقہ کار پہ کی ہے۔ دیکھیے، نیب کو ہم نے کب کہا کہ نیب کارروائی نہ کرے؟ سر کیا آپ لوگوں نے بھی ٹول کی طرح استعمال کیا ہے؟ ہم نے کبھی بھی، ہمارا پورا دور آپ دیکھیے، ہم نے کسی پہ انتقامی کارروائی نہیں کی۔ آپ لوگوں نے بھی ان کے ریفرنسز بنا، ابھی بھی ریفرنسز کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آصف علی زرداری صاحب کو دیکھیے 11 سال جیل میں رکھا، ہم نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ 5 سال آپ کے خلاف 8 سے لے کے 13 تک ہماری حکومت رہی، ہم نے کسی کے خلاف، رانا صاحب کیا PMLN نے بھی اس سے پہلے استعمال کیا ہے نیب کو آپ کے خلاف؟ دیکھیے، ہمیں نہیں پتا، وہ آپ کو پتا ہوگا۔ سر مجھے کیوں پتا ہوگا؟ آپ کو پتا ہوگا نا، آپ بار بار اقتدار میں آئے، برسر اقتدار پارٹی رہے ہیں آپ لوگ، آپ کے اوپر اتنے سارے ریفرنسز رہے ہیں، تو وہ ریفرنسز کس نے بنائے؟ سن تو لیجیے، ہم نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ ہم نیب کے اس طریقہ کار پر اختلاف ہے ہمیں کہ نیب آزاد طریقے سے کارروائی کرے، نیب یک طرفہ طور پہ کارروائی نہ کرے، نیب جو ہے کسی کے کہنے پہ کام نہ کرے۔ جب ایک ادارہ اگر آزاد ہے تو وہ آزادی طریقے سے کام کرے نا، وہ ہر کسی کے خلاف کارروائی کرے جس نے بھی غلط کام کیا ہو۔ تو کہہ رہے ہیں نا سر، نہیں کر رہے نا، وہ ٹوٹل انتقامی کارروائی کر رہے ہیں۔
اچھا مطلب آپ لوگ بالکل بے قصور ہیں. نہیں بالکل ہم بے قصوری ہم کہہ ہی نہیں رہے, ہم تو یہ بات ہی نہیں کہہ رہے. کارروائی آپ سب پہ کریں نا, جو لوگ قصوروار ہیں سب پہ کارروائی کریں. سب قصوروار ہیں پھر جو بھی ہے, میں کہتا ہوں جو بھی ہے. دیکھیں اگر میں یہی بات کہتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ ہم قصوروار ہیں, آپ نے کارروائی کی, ٹھیک ہے, اب تحقیقات کریں آپ. لیکن جو حکومتی بینچوں پہ بیٹھے, جو حکومتی بینچوں پہ بیٹھے, کیا وہ شفاف لوگ ہیں؟ انفلوئنس ڈال دیتے ہیں. میں یہی تو گزارش ایشو کر ہے, رہا ہوں, کیا وہ بیوروکریسی تو شفاف ایشو لوگ ہے. ہیں؟ میں آؤں گی تنزیل, آپ بات کیجئے, پہلے مجھے کرنے دیں, آپ کہیے بات. جی تو بات یہ ہے کہ کیا وہ شفاف لوگ ہیں, ان کے خلاف کارروائی تو آپ لوگوں نے بیوروکریسی کو درست نہیں کیا نا. بیوروکریسی کو ہم نے درست, بالکل درست کیا. آپ حکومت کریں, آپ انتقامی کارروائی نہ کریں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں انتقامی کارروائی کی. بیوروکریسی درست ہوتی تو جو آپ نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا وہ آج سکسیسفل ہوتا یا نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی سکسیسفل نہیں ہوا اسی بیوروکریسی کی وجہ سے. ٹیکنوکریٹس جو سارے بھرتی ہوئے ہیں, ایک طرف خود کو اپیرنٹلی آنےسٹ کہتے ہیں لیکن اپنے ہی گھر والوں کو ایکوموڈیٹ کر دیتے ہیں. ایون میں آنےسٹ شخص کی بات کر رہی ہوں, آنےسٹ بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹ کی, اور باقی تو آپ چھوڑ ہی دیں, جو آنےسٹ نہیں ہے ان کا تو پھر حال ہی برا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الوینا, سب سے پہلے تو میں جو بات اسٹارٹ کروں گا بلاول کی اسٹیٹمنٹ کی. دیکھیں میں پیپلز پارٹی کو ایک کریڈٹ تو دیتا ہوں کہ انہوں نے بلا تفریق رنگ نسل اور کسی طبقے کو دیکھے ہوئے, امیر ہے غریب ہے, پورے ملک کو لوٹا ہے. وہ تو لوٹا, لیکن انہوں نے کمال کیا کیا جو ان دونوں پارٹیوں میں ایک مماثلت ہے اور بہت اچھی ہے, انہوں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا. مطلب اپنے 7 سال کا بچہ اپنے اکاؤنٹ کھلوا کر آپ اس کے اوپر آفینس تو دیکھیں, آفینس کیا ہے. نیب عمران خان نے تو نہیں بنائی, نیب کس نے بنائی ہے؟ ان دونوں الیکٹڈ حکومتوں نے بنائی ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ اب وہ معاملہ نہیں ہو رہا کہ اب ان سے پوچھا کیسے جا رہا ہے. بادشاہ سلامت سے عمران خان جو کہتے ہیں بادشاہ سلامت سے سوال کیسے کر لیا گیا, آگے شہزادہ سلیم سے سوال کیسے کر لیا گیا. کیوں؟ نو ون از ابو دی لا. اگر آپ کے خلاف کوئی ایسا کام ہوا ہے انویسٹیگیشن کے لیے بلایا ہے نا. پھر ایسا کرتے ہیں کہ یہ سارے جتنے بچے سب جا کے جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں پپا کو بچا لو, سارے پپا باہر نکل کر آ جاتے ہیں, بولتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا. دیکھیں یہ انتہائی شرم کی بات ہے. میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں میں خود صاحب اولاد ہوں, ایسا پیسہ کیا کرنا کہ اپنی اولاد اپنے طور پر سوچتا تو ہوگا بلاول کہ یار میرے باپ نے کیا کیا ہے, کبھی سوال تو کرے کہ ابا آپ نے کیا کیا ہے. بلاول صاحب جو ہے ایک طرف تو وہ سگنیچرز بھی کرتے آئے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں میں تو خود اس وقت 3 سال کا تھا, 2 سال کا تھا, تو سگنیچرز کیسے کریں آپ؟ جب یہاں پہ 13 سال میں فلیٹس لیے جا سکتے ہیں جہاں پہ 10 سال کی عمر کے اندر جو کہتی تھی کہ میرے پاکستان میں کیا نہیں. ایک اور بات اس کے اندر ایڈ کروں گا, جو بلاول کا سٹیٹمنٹ ہے کہ نیب کا نوٹس آ جاتا ہے, وہ ہمارے جو ببلو تھے وہ سوری کیا نام, حسین, جی انہوں نے جاوید چودھری صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا, آن ریکارڈ ہے, پاناما لیک کے آنے سے 2 ہفتہ پہلے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارا پول کھلنے والا ہے, اور انہوں نے کہا بینیفیشری الحمدللہ ہماری بہن ہے, جو کہتی تھی میرا پاکستان میں کیا لندن میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. صاحب نے بھی بول دیا مجھے ڈیفینڈ کون کرے گا, آسفا. پتہ کیوں کرے گی آسفا؟ عوام کو شعور آ گیا, خدا کا شکر ہے. عوام نہیں آئے گی, اب یہی آئیں گے ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. عوام کے پاس نہ اتنا فالتو وقت ہے اور نہ اتنا فالتو بات ہے کہ ان لوگوں کو سپورٹ کریں اور فالتو میں بھٹو کے نام کے اوپر زندہ رکھیں کرپشن کے اوپر. بھٹو واز اے گریٹ لیڈر, بٹ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ضیاء الحق نے بھی نہیں کیا, جو زرداری صاحب خود کر گئے اپنی پارٹی کا. ہر کارکن بلاول بھٹو زرداری ہے. آپ دیکھیے گا کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں, اسی سے تو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کی پوری پارٹی میں کوئی بلاول کے سے زیادہ سٹینڈ آؤٹ نہیں کرتا تھا. کیا ہوا؟ آپ نے خود بیچ میں نہ بولے, آپ نے خود بولا بیچ میں نہ بولے. دیکھیں بلاول اچھا ہے, میں نہیں منع کرتا, اب کس سینس میں اچھا ہے وہ بس ٹھیک ہے, پڑھا پوری لکھا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں پورا کوئی قابل آدمی نہیں تھا, کوئی قابل آدمی نہیں ہے. بلاول زرداری کو بلاول بھٹو اپریشیٹ کرانا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں ہم پروفیشنل, میں وکیل ہوں, اب جو مجھ سے جونیئر آئے گا نا میں کبھی وہ جونیئر ہی رہے گا. اعتزاز احسن جیسا جینیئس آدمی, میں تو ہمیشہ کوٹ کرتی ہوں اعتزاز احسن صاحب, کریم آدمی, آپ کو یہی ملا. دیکھیں حقیقت ہے, لیڈر بائی برتھ ہوتا ہے, وہ بنایا نہیں جا سکتا. لیڈر بائی برتھ ہوتا ہے. آپ گدھے کے اوپر رنگ کر دیں بولے زیورا بن گیا, ہو نہیں سکتا نا. ٹھیک ہے تنزیل, اس سینیریو میں آپ کیا کہیں گے کہ اگر سچویشن ایک طرف کانسٹنٹلی یہی ہے, سملر ہے, وہ کہتے ہیں نیب ایک آٹونومس باڈی نہیں ہے, اپوزیشن جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے خلاف اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, تو اس ٹول کو آخر بنایا ہی کیوں ایز اے ٹول, اس کو کیوں چینج نہیں کیا ان دا فرسٹ پلیس. سیکنڈلی جب آرڈیننس کی بات ہو رہی تھی تو کیا کوئی بھی اپوزیشن جماعت کھل کے سامنے آئی کہ اس میں یہ چینجز نہیں, اس کو ایسے بنایا جائے, ایک پروڈکٹیو اپوزیشن جماعت کی طرح کوئی سامنے آئی؟ دیکھیں پہلے تھینک یو سو مچ الوینا.
آپ نے شو میں بلایا. دیکھیں پہلے تو یہ سمجھے کہ نیب کا رول کیا ہے, اور نیب کا جو رول نیب جس کے لیے بنائی گئی تھی وہ بہت ایک اچھا کانسیپٹ تھا. نیب آج بھی ہے اچھے مقصد کے لیے, اچھے کام کے لیے, مگر بات یہ ہے کہ کیا آپ یہ سوچیں کہ کیا کسی ملک میں ایسے ادارے ہونے چاہیے؟ پہلے آپ یہ سوچیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پولیٹیشنز جو پرانے حالات چلاتے ہوئے گئے ہیں, جنہوں نے لوٹا ہے, تو اس کا مطلب ہے نیب باعث وجود میں آئی نا. اگر یہ سارے کے سارے شریف ہوتے تو پھر نیب بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جب اچھے ہوتے تو پھر آج تو ہمارے ملک ہی قرضے کے تلے نہیں دبا ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں غلطی کی. اب مسئلہ یہ کہ یہ لوگ غلطی نہیں مانتے, گناہ نہیں مانتے. غلطی تو چلے شاید چھوٹی ہوگی, گناہ بھی نہیں مانتے. انہیں یہ بات تسلیم کرنی چاہیے, جی ان سے غلطیاں کیا, گناہ کبیرہ بھی ہو گئے. آپ نے ملک کو لوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اچھا اب یہ ملک لوٹا گیا, سب کچھ ہوا, دونوں ادوار میں ہوا. جی نون لیگ کے ساتھ بھی یہی ہوا, پیپلز پارٹی نے بھی کیا. تبھی تو آج اگر میں کہوں گا یہ اتنے اچھے ہوتے تو شاید پھر دوسری پارٹی آج کیوں ہے اقتدار میں, پھر آپ ہی چلا رہے ہوتے, پھر دوسرے کیوں آئے. اس کا مطلب ہے آپ نے یہ کیا. اب آپ سوچیں کہ نیب کو بنایا, نیب نے سارے کام کیے. دیکھیں نیب نے ایک انڈیویجول باڈی ہے وہ, اس کو آپ سیاست کا شکار نہ بنائیں. اگر وہ بلا رہی ہے تو اس میں بری بات کیا ہے, کیا برا ہے؟ مطلب میں بلاول صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. No one is above the law. جب ہم نہیں وہ تو مطلب دیکھیں وہ کوئی فرق تو نہیں لگے گا کہ جی ہم نے بلا لے کو. جب ہم قانون میں ایڈمنسٹریٹو لا کی بات کرتے ہیں, سیپریشن آف پاور کی بات کرتے ہیں, تو نو ون از ابو دا لا. سپریمیسی جو ہے لا کی وہ جاننا ضروری ہے ہم سب کے لیے. جب یہ جو برسر اقتدار لوگ ہیں یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر عوام کیسے سمجھے گی قانون کو؟ یہ تو اب یہ وہ لوگ مہان ہے نا جو یہ سمجھ نہیں رہے. دیکھیں کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی اسی انسٹرومنٹ کو یوز کیا تھا نون لیگ کے اگینسٹ. ٹھیک ہے, آج جب یہی انسٹرومنٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی, بیسیکلی چلے میں نون لیگ پیپلز پارٹی کا بھی نام ہٹاتا ہوں, یہ انسٹرومنٹ ان کرپٹ عناصر سے خلاف کام کر رہا ہے. یہ اگر کسی سے بولے کہ تفتیش کے لیے آ جائے ذرا آپ ہمارے ساتھ بات, تو آپ کو اتنا کیا برا لگ گیا بلاول صاحب کو, جی میں نہیں جا سکتا. اگر آپ کے دامن میں کیچڑ نہیں ہے, آپ کے دامن میں ایسا کچھ نہیں ہے, تو جائیں دھڑنے سے. دیکھیں اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو میں آج بیٹھا ہوں نا بھائی, نہیں کیا آئیں سامنے بات کر لیں. اس کا مطلب یہ دیر سم تھنگ فشی. میں یہ کہوں دال میں کچھ کالا نہیں, پوری دال ہی کالی ہے. اس نے نہیں کیا, مطلب آپ سمجھ رہے نا, مطلب پاپا نے نا, پاپا گیم کر گئے. پاپا چلیں, میں زرداری صاحب, میں ایک رسپیکٹ, چلے صدر پاکستان رہے, میں رسپیکٹ بھی دیتا ہوں, سابق صدر رہے, میں رسپیکٹ دیتا ہوں. سر مجھے افسوس, لیکن وہ 10% کے معاملے کے اوپر اب بھی برا لگ رہا ہے نا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو کیوں برا لگتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی, تو پاکستان پیپلز پارٹی بتائے گی کہ ان کو اس کا مطلب ہے انہیں اندازہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کر کے گئے زرداری صاحب, اور کچھ نہ کچھ ان کی کابینہ, انفیکٹ کچھ نہ کچھ نہیں ہے. اگر اکانومی کے حالات میں جائیں گے, اکانومی کے حالات میں جائیں گے تو پھر تو بات, انفیکٹ میں نے ایک اور شو میں بیٹھا ہوا, اس میں میں نے یہ بات کی تھی, آج جو اکانومی کے حالات ہے نا, اس کی جڑ, اس کی بیج بونے والی بھی یہ 2008. مجھے سوال کا جواب کلیئر کر دے تاکہ میں رانا صاحب کی جانب آگے بڑھوں کہ آخر اپوزیشن جماعتوں نے اپنا کلیئر سٹانس کیوں پیش نہیں کیا جب نیب کے آرڈیننس میں ابھی حال ہی میں امینڈمنٹ کی بات چیت ہوئی؟ دیکھیں اپوزیشن نے جب پیش کرنے کی بات آتی ہے, اپوزیشن نے کہیں نہ کہیں اپنے صرف شور مچایا, بتایا نہیں, ورڈکٹ کلیئر نہیں کیا, سٹانس پیش نہیں کیا اپنا. دیکھیں نہیں, اپوزیشن نے نہیں کیا, بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے جب یہ اپوزیشن میں نہیں تھے اور دوسرے اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے بھی انہی کے اوپر کیچڑ اڑایا. دیکھیں یہ تو آن اینڈ آف گیم, بال جو ہے ادھر سے ادھر کھیلتے ہیں, یہ صرف ٹیبل ٹینس پہلے حکومت نے ان کا یہ ایڈریس کرنے کی کوشش کی ایشو کے, یہ کہتے ہیں کہ نیب آٹونومس ہے, چلیں ہم ایف بی آر کے معاملات کو اس سے الگ کر دیتے ہیں بالکل, تاکہ انٹروین نہ کرے دونوں جو ہے ادارے ایک دوسرے کے اندر. آرڈیننس میں یہ امینڈمنٹس لے آتے, لیکن اس کے اوپر کوئی سٹانس نہیں تھا نا. تو یہ بتائیں کہ کیوں نہیں کر رہے اگر انہیں اعتراضات ہیں. مائی کوسچن ٹو یو از, کیا انہوں نے کلیئر کیا سٹانس یا نہیں؟ کسی بھی اپوزیشن جماعت نے, ٹھیک ہے, کسی بھی اپوزیشن جماعت نے سٹانس کلیئر نہیں کیا. امینڈمنٹس کی جب بات بھی ہوئی تب آپ لوگوں نے شور شرابہ کیا, لیکن آپ لوگوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے. کہ اب بار بار میرا سوال یہی رہا, مکمل طریقے سے میرا سوال یہ رہا, لیکن آپ لوگوں نے کسی نے بھی کلیئر نہیں کیا. دوسری جانب اگر جس طرح بات چیت ہوتی ہے, کوئی بھی ایکوزیشن لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر, ہر جماعت کے اوپر ایکوزیشنز لگتے ہیں. زرداری صاحب کے حوالے سے پھر سے 10% والی بات چھڑ گئی ایک طرح, تو آپ لوگوں کو کیوں برا لگتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیے, 100% ہے نا, 10% بات یہ ہے کہ نہیں چھوڑ دیں, صرف 10% جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں 100% وہ اگر وہ لفظ کہتے ہیں تو دیکھیے ہم ان کو برا نہیں لگتا. عدالتوں میں کیس موجود ہے, زرداری صاحب نے 11 سال جیل کاٹی ہے, عدالتوں کے اندر پروف ہوتا. ویسے کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا میں یہاں پر کہتا رہوں تو اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. دیکھیے عدالتوں میں کیس رہے ہیں, اور آج پھر جب عدالتیں بلا رہی ہیں, زرداری صاحب بھی جا رہے ہیں, بلاول صاحب بھی جا رہے ہیں, لیکن عدالت کے باہر یا نیب کے باہر پریس کانفرنس کر کے پھر شکایت بھی بھرپور کرتے ہیں. جا تو رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں
دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا جو بنیادی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نیب کارروائی کرے، پکڑے جائیں گے، انصاف پر مبنی کرے، تو ابھی انصاف کی ایک تقاضے شخص کے بتا خلاف نہ دیجیے۔ کرے۔ نیب کو ان کے گھر جانا چاہیے، نیب کو ان کے گھر جانا چاہیے، ان کو اگر یہ بات ہے تو علیمہ بازی پہ کارروائی کب ہوگی؟ لیکن اگر یہ بات کی بات ہوتی ہے، ہوگی، بہت کس چیز سارے کی کارروائی ریفرنسز ہوگی؟ ہیں، کیا وہ علیم خان پہ کیا کب وہ ہوگی، اقتدار میں نہیں پرویز ہے؟ کھٹک پہ کب ہوگی، نہیں، انہوں نے یہ کرپشن کیا کی وہ- ہے، یہ انہوں نے کیا کرپشن وہ کی ہے، اقتدار میں نہیں ہے؟ جہانگیر کون سی ترین پہ کرپشن؟ کب ہوگی؟ آپ جائیں نیب کے پاس لے کے ریفرنس کون- بنا دیں، یہ جائیں نا نیب، آپ جائیں نا، بھائی نیب آپ کو ان کے پاس اوپر تمام چیزیں موجود ہیں، کیوں روکتے ہیں عمران خان صاحب ان کو؟ ان کے پاس عمران ڈیپینڈ خان کرنے صاحب کے لیے نہیں ہے صاحب، جناب۔ آپ ایویڈنس پر بات کریں نا، اس طرح کورٹ آف لا میں بھی جب ہم جاتے ہیں تو ہم ہوائی فائر تو نہیں کرتے نا، ایویڈنس پیش کریں، نیب کو بنا کے فائل دیں کہ انہوں نے یہ سب کیا ہے۔ موجود ہے نیب کے پاس، ان کو روکا ہے، تو آپ لوگ بتائیں نا، بختیار انہیں خسرو کے بتائیں، صرف خلاف ایلیگیشن کیسز نہ لگائیں، موجود ہیں، سب بتائیں کیوں کہ نہیں جا کیا رہے، ایشو کیوں ہے۔ نہیں کارروائی کر رہی نیب؟ نیب کارروائی کرے، رانا صاحب پورا انصاف کلیئر پر بتائیں نا مبنی کرے۔ کہ آپ مجھے فیکٹس دے دیجئے، آپ عوام کو بتا دیں، آپ لوگ صرف یہ لائن بول کے بلیک میل نہ کریں نا کہ علیمہ بازی کے خلاف پیپلز پارٹی کبھی کسی کو بلیک میل نہیں کرتی، پیپلز پارٹی عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے، اور جو میرے بھائی دوسرے کہہ رہے ہیں نا ایم کیو ایم والے دوست کہتے ہیں جی لوٹا، تو سب سے زیادہ اس شہر کو ایم کیو ایم نے لوٹا، چائنا کٹر آپ کے الائی بھی تھے نا، آپ کے الائی بھی تھے نا، ان کے خلاف کرتے ہیں، ہمارے خلاف جو بات کر رہے ہیں دیکھیں ہم ہمارے خلاف نہیں کہتے، دیکھیے بات ہے کرپشن، انہوں نے وہ کرپشن کی ہے کہ لوگوں کو بے گھر کر دیا، لوگوں کے گھر لوٹ لیے، انہوں نے وہ کام ایک کیے۔ وقفے کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتی ہوں، چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز۔ ہلال چوکو فوڈ، ڈھیر سارے چاکلیٹی کلرفل بینز۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اوور آل جو سچویشن ہے حکومت اور ساتھ جو اپوزیشن جماعتوں کے درمیان جو ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے۔ آپ کیا کہیں گے سچویشن میں کہ ایک طرف ان کا سٹانس جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے آرڈیننس نیب کے آرڈیننس میں چینجز بھی کرنے کی کوشش کی، تو کیا آپ لوگوں نے دوبارہ ان سے ریبٹل نہیں لیا کہ آپ لوگ کیا چینجز چاہتے ہیں؟ ان کو آپ نے ساتھ بٹھایا نہیں، کیا ہوا پھر؟ دراصل لینا وہ بیچ میں بات رہ گئی تھی، رانا صاحب ہمارے بہت اچھے سینئر ہیں اور سمجھتے ہیں ساری باتوں کو، لیکن آج ان کی زبان ان کی باڈی کا ساتھ نہیں دے رہی۔ مجھے تو یہ دیکھ کے وہ رانا صاحب ہمارے لاہور قلندر والے ہیں، ان کو مجھے تھوڑے سے یاد آ گئی، اس معاملے میں گھبرا گئے تھے۔ دراصل دیکھیں بات یہ نہیں ہے، کیوں گھبراؤں؟ اچھا سر ختم تو کرنا ہے، بات یہ ہے خان نے کہا گھبرانا نہیں ہے، ارے گھبرانا ملک لوٹ لیا خان نے تو، سر 1.5 سال میں ملک لوٹ لیا، آپ لوگوں نے 70 سال میں سب سے بڑی کرپشن نکلے گی۔ آپ دیکھیے گا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب نے تو کون سے جھوٹ بولا ہے، یوٹرن کا نام دیا ہے، سب سے زیادہ میں آپ سے بتا رہا ہوں عمران خان صاحب جب یہ معاملات ہوں گے آپ دیکھیں گے عمران خان سب سے زیادہ کرپشن میں مبتلا نکلیں گے، پوری کابینہ ان کی نکلے گی، ان کے سارے کرپٹ لوگ ان کے پاس بیٹھے، کچرا جمع کیا ہوا انہوں نے سارا۔ آپ ہی کا کچرا کیا ہے نا، کچرا تو آپ ہی نے دیا نا، ہم نے نہیں دیا، ہم نے کسی کو نہیں بھیجا، ہم نے جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں ہیں، کچرا یہی سے کیا ہے نا، اوپر سے دھول لیا انہوں نے، یہ تو بڑی اچھی باتیں کرتے تھے، یہ تو بڑا ٹرانسپیرنسی کی باتیں کرتے تھے، یہ تو بڑی نیکی کی باتیں کرتے تھے جناب، تو بات کیوں لیا رانا صاحب چلے اب ان کو بولے، انہوں نے آپ کو تحمل سے سنا، کچرا تو انہوں نے لیا، تو کیوں لیا انہوں نے کچرا؟ آج کچرے سے پورے حکومت کو ملک میں چلا کچرا بھرا ہوا ہے نا، رانا صاحب ملک میں ہی کچرا اچھا بھرا آپ ہوا ہے۔ جیت گئے، چلیں نہیں جیتنے کی بات نہیں، آپ بات کریں۔ اب مقصد دیکھیں کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے لوٹنے کے لیے چھوڑا کیا؟ انہوں نے تو ہماری عزت ہی لوٹ لی، پوری دنیا کے اندر ہماری عزت کا ہے۔ مجھے بتائیں، خان صاحب جاتے ہیں جگہ جگہ، امریکن میں اس دن صحافی نے کیا پوچھا تھا، آپ امریکہ سے ایڈ لیں گے؟ پریشان نہیں، ہم عزت دینے آئے ہیں، ہم عزت دیکھیں کتنی بری بات ہے، آپ نے عزت کے قابل نہیں چھوڑا۔ دیکھیں یہ شو بھیک مانگ رہے ہیں سب سے یار، کون سی بھیک مانگ رہے ہیں؟ سعودی عرب سے پیسے لیے، سعودی عرب سے پیسے لیے، چین سے پیسے لیے، مس گائیڈ کیا بات ہے؟ یہ کہہ رہے تھے میں پیسے نہیں لوں گا، آئی ایم ایف سے پیسے لیے، اضافی بلوں میں پیسے لیے۔ آپ دیکھیے اضافی بلوں میں پیسے لیے، مجھے ایک جواب دے دیجئے، کیا لون میں اور ایڈ میں ڈیفرنس نہیں ہوتا؟ کیا آپ نے کہا ہم بھیک نہیں مانگیں گے، آپ نے ڈیم فنڈ کے پیسے کہاں گئے جناب؟ غلط بات
बात ना करें गलत बात ना, नहीं है, लोन कहाँ गए? में और एड में डिफरेंस होता है, बात इधर उधर ना करें सर, बात इधर उधर ना करें। समझे ना, जब आप कह रहे हैं ना कि भीख नहीं मांगी, लोन आपने भी मांगा है, आप लोगों ने भी लोन मांगा और आज हमें आपको देना पड़ रहा है सर। मीना राणा सबको कुछ नहीं पता। एक मैं बताऊं, डैम के पैसे सर अब इनको बोल लेने देना, इनकी बारी है डैम सर। के पैसे सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्ट किए हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। इनको सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ स्विट्जरलैंड में इन्वेस्ट हुआ है। नहीं, आज से पहले लोन कभी किसी हुकूमत ने नहीं लिया। लोन इज अ भीख है, एड और एड भीख होती है। एड तो इन्होंने लिया है, इन्होंने शुरुआत की है, पीएमएल ने लिया है बार बार। यूएस एड तो नासूर है हमारे मुल्क में, किस बात का और कोई देने को तैयार ही नहीं है। क्यों नहीं करते रहे? आप पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो चुके हैं, आप डिफॉल्ट होने वाले थे। देखे ना, आईएमएफ है कि आम लोगों को नहीं पता। एक फर्ज करें मोहल्ले के अंदर एक घर है, हर कोई उससे वो जाके पैसे ले रहा है, वापस नहीं करा, पूरा घर पूरा मोहल्ला बोलेगा सर ये डिफॉल्टर है। आईएमएफ तो खून निचोड़ने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इरेडिकेट नहीं करती, तो आपका पूरा मुल्क ले लेगा। आपने इस हमें पोजीशन में छोड़ा किधर है? हम तो अपनी इज्जत बचा रहे हैं फिलहाल, बहुत बड़ी बात है। हम अपनी इज्जत बचाने में लाले पड़े में। एफटीएफ वो जो अभी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह थोड़ा सुरखुरू होंगे, दुनिया बोलेंगी नाउ यू आर अ गुड बॉय। एफएटीएफ नाउ मूविंग टुवर्ड्स एफएटीएफ बेसिकली तंजील एफएटीएफ। जी जी आप ऐड कर लीजिए, फिर दूसरा सवाल आपकी जाने। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात तो तय है कि हम अच्छा खास जब मुशर्रफ के दौर की बात कर रहे हैं, हमने सिर्फ आखिरी किस्त थी जब ये 2007 में टर्नओवर हुआ, इनकी गवर्नमेंट आई, बहुत हद तक ये इनफैक्ट में डॉक्टर इरशाद हुसैन की बुक है एक्स गवर्नर, उस दिन में एक और शो में भी मैंने उनका हवाला दिया। उस बुक में उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात लिखी कि जी सबसे बड़ा जो ब्लंडर किया, एक तो ब्लंडर होता ही बड़ा है, उन्होंने बहुत ज्यादा किया था कि एक लास्ट किस्त थी वो अगर आईएमएफ को पे कर देते, हम आईएमएफ से ऑलमोस्ट बाहर हो चुके थे। ये बात नहीं एडमिट करती ऑपोजिशन जमातें नहीं एक्सेप्ट करती। सर ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, ये भी जानते हैं। ये नहीं मानते ना, इनसे जाने तो नहीं जानते। ये अब्दुल हफीज शेख इन्हीं के पैदा करता था जब बाहर से आए थे। सही है, प्रॉब्लम क्या है अब आप सुने, इन्होंने ही ये वही लोग हैं जहां से आईएमएफ दोबारा स्टार्ट हुआ, और आईएमएफ में आज आप इतने जकड़ चुके हैं कि इस वक्त जो मईशत जो आपकी जीडीपी अगर बंद भी होती है, मैं भी आपको स्टैटिस्टिक्स निकाल रहा था, हम कुछ ज्यादा इस दफा 2020 का जो हम जून क्लोज करेंगे बहुत ज्यादा 2.8 बहुत ज्यादा 2.9 तक हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जा सकती है, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। हाँ मगर एक सोच जरूर है, एक मस्बत सोच ये है कि जो इकोनॉमिक्स के जो इंडिकेटर्स है वो इंडिकेटर्स ये कह रहे हैं जी 2020 दिसंबर तक हमें थोड़ा सा मुश्किल टाइम होगा, उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे रुपए की कदर कीमत अगर हम लोग कंट्रोल कर गए, जो इंशाल्लाह ताला हम करेंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और गुमान जो अल्लाह ताला क्या कहता है, जो गुमान करो मैं तुम्हें वही दूंगा, तो हम भी गुमान करें। अच्छा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये पाकिस्तान दोबारा तरक्की की गामजरा पर आएगा, क्योंकि इसी से हमारे पास रास्ते निकलने। मगर हाँ इकोनॉमी इस वक्त अच्छी कंडीशन में नहीं है, उसके बहुत बुरे हालात में सबसे ज्यादा जो करता था वो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी के अब मुझे नहीं पता, ये पिगनूनी ने तो बेसिकली इन्होंने जो ना वो डिश तैयार की और उन्होंने ऊपर से गार्निशिंग की है, ठीक है, वो जितने खतरनाक उन्होंने अपने इन टर्म्स ऑफ ट्रेड भी जो किए हैं ना कॉन्ट्रैक्ट्स, वो भी हमें कमाल क्या हुआ है, कमाल क्या हुआ है, कमाल ये हुआ है वो जो खाता था और लगाता था वो अपनी जेब से नहीं लगाता था, कर्जे लेता था और खिलाता था, और पैसे कौन भरेगा? हम लोग भरेंगे। इसमें देखें दो कुछ चीजें हैं जहां पे हम भी समझते हैं खान साहब को अपनी जो इकोनॉमी की जो रिव्यू है उसको सही करना चाहिए। हो सकता है मैं जहां सोच रहा हूं तो शायद बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं सोच रहे होंगे, वो भी सोच रहे होंगे, मगर आपने कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आज आपका ट्रेड डेफिसिट कम कॉटेज इंडस्ट्री से हम लोग जो कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश, वो ट्रिपल टाइम उसको एक्सपेंड करके उससे ज्यादा कमाती है। जी आप जो ये कह रही है किसने शुरू की, अच्छा आपने ये बात निकाल दी, वो ये हजरात हैं 2008 में पूरी पूरी बेल भेज रहे हैं, ये सारे लेदर हम रॉ क्यों भेज रहे हैं? लेदर से पूरी दुनिया कमा रही है। दुनिया में हर जगह जहां पे रॉ मटेरियल आता है वहां पे आप हर जगह वैल्यू साल हमारे पास इतने जानवर जो है ज़िबा होते हैं, हमारा रिचुअल है, टोटली एग्री, सारी रॉ क्यों भेजते हैं? टोटली एग्री। बात ये है कि आज के दौर में अब बताएं, मैं ये कहता हूं चले ठीक है हो गया ना, अब मैं भी हम यूथ बैठे हम कहते हैं चले जी हो गया, लेट्स डू समथिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन। क्या करते हैं? लुक फॉरवर्ड ना। अब आप सोचेंगे जी आप इस वक्त खान साहब, जो मैं उम्मीद करता हूं खान साहब ये भी मेरे साथ पीटेंगे, मेरे भाई बैठा है भाई, इस वक्त कॉटेज इंडस्ट्री उठानी पड़ेगी आपको लोकल एक्सपोर्टर को प्रमोट करना पड़ेगा, लोकल एक्सपोर्टर उठेगा। सब आपके बाहर के जो डॉलर रेट देखिए, इसमें 2-3 चीजें जो शायद मिस हैंडलिंग के तौर पे हुई, मैं नियत नहीं खराब, मैं कहूंगा, मैं आज भी कहता हूं खान साहब नियत नहीं खराब, यहां तो हमें प्रॉब्लम ही नियत की थी, मिस हैंडलिंग वाली सिचुएशन हुई। मिस हैंडलिंग की सिचुएशन में ये हुआ, आपको फॉरेन डॉलर को ओपन मार्केट रेट पे नहीं छोड़ना चाहिए था, आपने डॉलर को ओपन मार्केट रेट पे छोड़ा, डॉलर ने अपना इंपैक्ट क्रिएट किया। हाउ डू यू सी द स्टैंस ऑफ चेंजिंग चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी? देखिए मैं एक बात कहूं, ये उनका पर्सनल है, अपेरेंटली तो वो कह रहे हैं मेरी तबीयत खराब है और मैं जा रहा हूं, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसीज हैं कि ये कुछ थ्योरीज जो हमेशा से रहती हैं कि कोई तबीयत खराब नहीं है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, क्या अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो 6
6 माह के अंदर अंदर उनकी जो है रिप्लेसमेंट जरूरी था? देखिए मैं बताऊं, उनकी रिप्लेसमेंट नहीं, उन्होंने खुद छोड़ा, ये इसका जवाब ये ज्यादा अच्छी तरीके से देंगे। बट मैं शब्बर जरी साहब के बारे में जितना मैंने इस इंडस्ट्री के हवाले से जानता हूँ, पहचानता हूँ, देखिए बात ये है कि ये हो सकता है जिस वजह से असद उमर साहब ने साइडलाइन अपने आप को खुद किया, उसी वजह से शायद उन्होंने भी किया। इट मींस कि ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है। देखिए एक जगह पे मैं आपको बताऊं, साहब ने भी तो ये स्टेटमेंट दिया है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। देखिए ये बात है। अगर मैं खुद भी ये कहता हूँ खान साहब को, अगर आज पाकिस्तान आपने अच्छा करना है, पूरी यूथ आपके साथ होती है, जिसको यूथ कहते हैं, मैं तो खैर एमक्यू, हम तो साथ बैठे जी, हमने सपोर्ट किया, पूरा सपोर्ट। ब्यूरोक्रेसी को तब्दील क्यों नहीं करते? पूरा ये सवाल का जवाब ये बताएंगे, ब्यूरोक्रेसी को तब्दील करना क्यों ब्लैकमेल हो रहे हैं? हार्ड एंड फास्ट रूल रखना चाहिए, आप सामने बुलाएं, नहीं होता। मैं कहता हूं जी आपने 2 साल का, मैं एक आइडिया गोल्डन हैंडशेक इस दुनिया में हर जगह होता है, सबको फारिग नहीं चाहिए। ये पॉलिसी इनको लानी चाहिए, बिल्कुल लानी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि जी इकोनॉमी, मैं आज भी एक बात पे, मैं इस बात पे डिसएग्री करता हूं। क्या अब्दुल हफीज शेख ही मिले थे बाहर से लाने के लिए? क्या पाकिस्तान में अब्दुल हफीज पाशा साहब नहीं थे? वो भी इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। क्या इसके अलावा डॉक्टर इशरत हुसैन नहीं थे, एक्स गवर्नर इकोनॉमिस्ट, वो नहीं मिले? क्या आपको इसके अलावा पाकिस्तान, उनके ऊपर तो एलिगेशंस भी काफी है ना? किस पे? इशरत साहब नहीं, कहां से? कोई एलिगेशन नहीं है, कोई उनका नाम था एंड तक अब फाइनेंस मिनिस्टर बनने में। यहां मेरा एक एतराज है कि अब्दुल हफीज शेख के अलावा अगर हम किसी और को ट्राई करते, देखें वो चला हुआ कारतूस है, चल गया ना, एक बात है। आपने देख लिया कि परफॉर्मेंस तो नहीं, वो बेसिकली हमें आईएमएफ ने थोड़ा सा डिक्टेट किया, क्योंकि आप आईएमएफ के पास गए थे, ठीक है, ये बात भी हम मानते हैं। मगर इंपॉर्टेंट ये है कि नहीं, देखो यार एक बात बताओ, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। असद उमर साहब चले गए ना, असद उमर साहब चले गए ना, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी जो है ना, ये बेसिकली ये करप्ट है। देखिए आप पॉलिटिशियन को तो बोलते हैं, आप और मैं तो आके फेस वैल्यू बनते हैं, ब्यूरोक्रेसी को क्यों नहीं पकड़ता कोई? वो बैठे हुए 70 साल से, वहां पे बुलाया जरा किसी। ब्यूरोक्रेसी का मामला अपनी तरफ, राना साहब, ब्यूरोक्रेसी अगर अच्छी हो जाती, जिस तरह अगर मैं स्पेसिफिक अगर सिर्फ पंजाब की बात कर लूं, तो वहां पे पूरी प्रो PMLN बैठी हुई है, वो जो है इनको काम नहीं करने दे रही। अगर हम सिंध में देख लें तो सिंध में भी इसी तरह एक मजबूत ब्यूरोक्रेसी है। हर सूबे में ब्यूरोक्रेसी जो है वो ग्राउंड से अगर हम उसको देखें, नीचे ग्राउंड रियलिटी उसकी यही हमें बताती है कि वो कॉम्पिटेंट भी नहीं है, लेकिन बार बार रिपीटेडली वही फेसेस रोटेट हो रहे हैं और हर जगह वही दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो IMF का जो मामला है, उसके ऊपर आप लोग के एलिगेशंस हैं, आप लोग लगाते हैं हुकूमत के ऊपर कि वो डिक्टेट कर रही है। क्या आपको लगता है अभी भी IMF डिक्टेट कर रही है इनको? देखिए, पहले तो ब्यूरोक्रेसी का मैं आपको बता दूं, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ऐसा है, लेकिन इसको हुकूमत को चाहिए कि इस पर काबू करें। जब तक हम ब्यूरोक्रेसी पर काबू नहीं करेंगे तो इदारे खुद मुख्तार कैसे होंगे? इदारों को खुद मुख्तार, ट्रांसपेरेंसी इन पे होनी चाहिए। और तो किसको करनी चाहिए? हर सूबे को, या आप कहते हैं वफाक की जिम्मेदारी है? वफाक जब तक करेगा तो सेक्रेटरी लेवल तो वहीं से आते हैं ना, तो वफाक को इस पर गिरफ्त मजबूत रखनी चाहिए। ठीक, यानी आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी। देखिए, किसी जगह जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी और तमाम इदारे कानून के दायरे में नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? हर आदमी अपनी मनमानी जब करेगा तो इदारे मुस्तहकम तो नहीं हो सकते। तो जहां अगर गलतियां हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए, उनको दुरुस्त होना भी चाहिए और करना भी चाहिए। अपने सूबे में करेंगे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर मॉनिटरिंग, चेक एंड बैलेंस। बिल्कुल CM साहब ने अभी भी, मैं कह रहा हूं ये इनसे लिखवा ले, कह रहा हूं CM साहब ने अभी भी विजिट किया, कितने लोगों को सस्पेंड किया, तमाम चेक एंड बैलेंस हो रहा है। सर हो रहा है वाकई? बिल्कुल ऐसी बात मैं कह रहा हूं, खुश हैं आप हर इदारे से सिंध में? मैं आपसे गुजारिश करता चलूं कि इस्लाहात आती रहती हैं और मजीद बेहतर से बेहतर करनी चाहिए। ये आप देखिए, हमें इसको करना है। राना साहब, जब तक हम नहीं करेंगे नहीं होगा। ठीक है, आ रही है, जब तक हम इस पर काम नहीं करेंगे तरक्की नहीं कर सकता कोई भी। यानी आप और IMF के ऊपर आपका क्या स्टांस है? क्या IMF अभी इनको डिक्टेट कर रहा है या नहीं? डिक्टेट कर रहा है, IMF डिक्टेट कौन से सोर्सेज आपको बताती हैं? अभी भी इनको यहाँ IMF के जो डेलीगेट वो इनको बोल कर गया है कि आप गैस की कीमतों में पैसे बढ़ाएं, आप बिजली में बढ़ाएं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, कौन बताता है IMF डिक्टेट कर रहा है? आप ही मुझे बताइए, ये जो अशिया खुर्दनोश की जो महंगाई हुई है, ये किसने बोला? ये प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी काम नहीं कर रही। अच्छा, बिजली का जो पैसे हैं ये किसने बोला इतनी महंगी? सर, प्राइस कंट्रोल का आपने सवाल किया, मैंने आपको जवाब दे दिया, आप लोग भी वो काम कर रहे हैं। ये तमाम चीजें वो होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 1 किलो दूध 94 रुपीज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 110 रुपए किलो बिक रहा है जी। और जो प्राइसेस हैं, एक जगह एक लहसन की कॉस्ट कुछ और है, अदरक की कुछ और है। क्यों? एक ही सिर्फ जुरिसडिक्शन की बात कर रही हूं। ये प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी का काम है। ये कोताही है,
یہ ہونا تو خدائی کب ختم ہوگی رانا صاحب؟ آپ مجھے بتائیں یہ جو چینی 60 روپے سے 85 روپے کلو ہو گئی, سر پرائس کنٹرول اتھارٹی کو ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اوور آل سچویشن کے اوپر, جہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات ہم نے کی. تنزیل, آپ ایڈ کر رہے تھے سچویشن میں. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں سندھ میں جو بحران ہے, میں آج بھی کیٹیگری کی بات کرتا ہوں, صرف پڑھنے کی چیز ہے, میں نے بھی چیزیں ریسرچ کی, آئیڈینٹیفائی کیا, سب کچھ موجود ہے. سندھ میں جو آٹے چینی کا بحران ہے, میں دوائیوں کی قیمتوں کی بات نہیں کر رہا ابھی, میں اسپیسیفکلی بتا رہا ہوں. آٹے چینی میرے لیے وہ میری غریب عوام ہے جس کے گھر میں آٹا دال چاول چینی جائے گی تو وہ کھانا پکا سکتا ہے. میں یہ اسٹیکس یا بروسٹ کی باتیں نہیں کر رہے ہیں, وہ سندھ گورنمنٹ کی نااہلی ہے. میں ابھی بھی کہوں گا نیت کی بات میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں نیت کی بات نہیں جانتا, مگر نااہلی ہے, کم عقلی ہے, کیونکہ ان کا کام تھا, انہوں نے مصنوعی بحران نام کی کوئی چیز ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, جی بالکل ہوتی ہے, جی بالکل ہوتی ہے, مصنوعی بحران نام کی چیز ہوتی ہے. آپ ہوردنگ کرنا شروع کر دیں, اسلام میں دین میں منع کیا گیا ہے, سب سے پہلے سب سے زیادہ ہم ہی مسلمان ہوتے ہیں. پارٹی کا ریبٹل آتا ہے کہ وہ اتنی تعداد نہیں ہوتی, اس سے کوئی فرق نہیں. نہیں, اتنی کی بات نہیں ہوتی, یہ چوری اتنی بات نہیں ہے کہ ابھی میں چوری کی بات بھی نہیں کر رہا. ان کی جو اتنی ہے نا وہ عام پبلک کے لیے بہت زیادہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی ڈیفینیشن اتنی نہیں ہوتی, 10% رہ جاتا ہوگا. تو دیکھیں بات سنیں, اتنی کی ڈیفینیشن سب کی اپنی ہے. ہاں, مگر سندھ کا جو بحران ہے اس میں کہیں نہ کہیں نااہلی اور کم عقلی ہے سندھ گورنمنٹ کی, سرکار کی. اور وہ چوہے جو کھا گئے تھے, تبھی تو میں بتا رہا ہوں. اچھا دیکھیں, چوہے کھا گئے یا ضائع ہو گئی یا موئسچر آ گیا, خراب ہو گئی. بھائی آپ نے ہورڈنگ کی تھی اور آپ پرائسز کو ہائپ لے جاتے ہیں, یہ آرٹیفیشل پرائسنگ ہائپ ہوتی ہے. دس از اے کرائم, دس از اے کرائم. تنزیل, کیا جب پیسکو انوالو ہوتا ہے جو کہ میڈیٹ کرتا ہے بٹوین دی پروونس اینڈ فیڈرل, کیا انہوں نے آفر کیا تھا اس کے برج کے تھرو آفر کیا گیا؟ جی آن ریکارڈ ہے, جی بتایا گیا تھا, سب کچھ کیا گیا. یہ میں بتا رہا ہوں, کہا تھا نا کہ نہیں چاہیے سب کچھ, اور پھر انہوں نے کہا جی ہمارے پاس نہیں ہے. پھر بعد میں ایک اور بٹل آیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف, تو وہ سامان یہ ساری کہانیاں ہوئی ہیں نا, یہ سارے بیسیکلی. دیکھیں بات یہ, آپ کو اسٹریٹ جانا ہے, میں یہ کہتا ہوں آپ کیوں اپنی سیاست کی نظر کر رہے ہیں عوام کو دیں جی بیسک چیزیں آپ اس کی کمپلیٹ کریں. اس سے کیا ملا ہوگا؟ اس سے پولیٹیکل اسکورنگ ہوتی ہے, جو یہ کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے, اللہ معاف کرے کوئی بھی انسان نہ کرے, کوئی ایسا نہ کرے. پتہ نہیں پولیٹیکل بیسک. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, تھوڑا سا سمجھیے گا, پیپلز پارٹی کی سیاست کہاں ہے؟ پیپلز پارٹی کی سیاست ہے اس جگہ پہ جہاں پہ لٹریسی ریٹ اتنا ہائی نہیں ہے. آپ ان جگہوں پہ جا کے کیا بولتے ہیں, تمہارے پاس دال نہیں آئی, تمہارے پاس آٹا نہیں آیا, پتہ ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ فیڈرل ہے. یہ بیسیکلی کہیں نہ کہیں نفرت پھیلانے کے کام آتے ہیں, کیونکہ ان کو صرف آٹا دال چاول چینی چاہیے. وہ عوام جو سندھ کی عوام ان کا ووٹر ہے, اب ظاہر سی بات ہے جب یہ کچھ نہیں کر سک رہے ان کے لیے, تو اب جب میں کچھ نہیں کر سکتا تو میں سامنے والے کو بھی برا کر دوں. یہ بیسیکلی ان کا پولیٹیکل اسٹانس ضرور ہو سکتا ہے, یہ پولیٹیکل پلے کھیلتے ہیں, یہ کارڈز کھیلتے ہیں ایسے, مگر دس از رانگ, دس از ویری رانگ فار ایوری ون. آپ کسی بھی شخص کے ساتھ, کسی بھی انسان کے ساتھ یہ کام نہ کریں. تو اس میں ضرور کہوں گا سندھ گورنمنٹ کی ذمہ دار تھی, ہے, اللہ نہ کرے آئندہ بھی رہے, ایسی حرکتیں کوئی بھی نہ کرے. اگر پنجاب میں ہوا ہے تو پنجاب گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہو سکتی ہے, پنجاب گورنمنٹ اس کے بارے میں خود پوچھے. یہ بات بھی آئے گی جی, انہوں نے کہا کوئی پی ٹی آئی کی ہماری ایک اور کوئی وزیر تھی جنہوں نے یہ بات کہی تو ان کے گھر پہ وہ آٹے کی بوریاں بھجوا دی گئیں, اس ٹائپ کی ساری پی ایم ایل این ایسا. سو اگین بات یہ کہ جی ایسا کیوں ہوا, نہیں ہونا چاہیے, اس کے اوپر سیاست نہ کرے جی, یہ بڑی انپورٹنٹ چیز ہے. آپ کو سیاست کرنی ہے, باقی سب چیزیں آپ کے پاس موجود ہے. پیپلز پارٹی کو بھی کہتا ہوں, نون لیگ کو بھی کہتا ہوں, اگر اتنا دماغ, آئی سویئر الوینا, اتنا دماغ اگر یہ لوگ اکانومی کو صحیح کرنے میں لگاتے نا تو یہ بہت اچھے حالات میں ہوتے. جب پیٹ میں روٹی جائے گی, دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات, جب پیٹ میں روٹی جائے گی انسان کی عقل چلے گی. یہ پیٹ کی روٹی کو چھیننے کی بات کرتے ہیں, جبکہ نعرہ کیا لگا تھا, روٹی کا اپنا مکان, سب اسی کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تاکہ عوام نہ سوچے. دس از رانگ. ٹھیک ہے حذیفہ, آپ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں الوینا, ابھی ہم تھوڑا فیکٹس پہ آتے ہیں. دیکھیں رانا صاحب ہم میں سے ابھی بڑے بھی ہیں, دیکھیں کب تک آخر یہ چور بلی کا کھیل چلتا رہے گا. بری بات ہے, دیکھیں جی چوہا بلی کا کھیل, مطلب آپ غلط ہو وہ غلط ہو,
آپ لوگوں نے سر کدھر پہنچا دیا ہم لوگوں کو. وہ بس کریں, وہ کچھ چوروں کو ڈیفینڈ کرنے کی کوئی پوزیشن ہوتی ہے, کوئی اخلاقیات ہوتی ہے. آپ ابھی سب کو پتہ ہے کہ آپ ڈیفینڈ کرنے کی نہ پوزیشن میں نہ آپ کے پاس الفاظ ہیں. اداروں کی باتیں کون کر رہے ہیں؟ وہ انگلش میں کہتے ہیں لک ہو از ٹاکنگ. اسٹیل مل تباہ کر گئے, پی آئی اے ختم کر گئے, اپنی ایئر بلو بہت اچھی چل رہی ہے. اسٹیل مل میں نے جاب کی ہے, ہم نے وہاں سے 5-6 بندے, ایک سیٹ کے لیے 6 بندے ہوتے تھے. 40,000 روپے 2007 میں ایک وائس وی پی کی تنخواہ ہوتی تھی, جس کی اپلیکیشن چھٹی کی میں لکھتا تھا. مجھے کہتے تھے یار لکھو, مجھے اپلیکیشن لکھنی نہیں آتی. یہ حالت تھی. اپنی فیکٹریوں پہ لوگوں کو لگاتے تھے. تو یہی میرٹ کا تو مسئلہ ہے. دیکھیں یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور سب سے بڑا ہے کہ ان کے خاندان سے بڑا کوئی ماؤں نے بچے نہیں جنے قابل جو پیپلز پارٹی کو بھی چلا سکیں, جو ملک کو بھی چلا سکیں. کون ہے یہ؟ بھٹو کی نسل آئے گی, وہی ہماری لیڈر بنے. کمن بس کرو, ختم کرو. کوئی تھوڑی اخلاقیات میں تو کوئی ہمیں بلاول سسٹم نہیں ہے. یہ وہی ہے نا, ایگزیکٹلی یہ کہہ رہے ہیں. پھر لندن میں ختم ہو رہی ہے, لندن میں ختم ہو رہی ہے, سیپریشن آف پاورز کدھر ہے؟ لندن میں ختم ہو رہی ہے. یہاں پہ بھٹو مر کے ہی نہیں دے رہا. یہ بادشاہت ہے, اور یہ ان کو اسی طرز عمل سے نکلنا پڑے گا. میں آپ کو بتاؤں, یہ پیپلز پارٹی کے اندر کی بھی ایک نیچے کا جو کارکن ہے, دیکھیں پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے, نیچے سے کام کرتا ہوا بیچارہ اوپر آتا ہے, اس کے پاس بھی ایک اسٹانس ہوتا ہے کہ جی ہمیں آگے کہیں جانا ہے. یہاں تو اب کم از کم اتنی بات ہو گئی ہے, یقین کریں مجھے تو شرم آ رہی ہے اب کچھ اور بات کرتے ہوئے بھی. ٹھیک ہے رانا صاحب, اس تمام تر سینیریو کے اوپر اگر ہم دیکھیں, بلاول صاحب نے یہ بات بھی کی کہ 15 ماہ میں جتنا قرضہ لیا گیا ماضی میں نہیں لیا گیا. یہ کیٹیگوریکل یا فیکچوئل بات کی ہے کیا انہوں نے؟ بالکل 70 سال میں اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جتنا اس گورنمنٹ نے لیا. اور $6 بلین ایک دن کی قسط دینی پڑ رہی, کس کی وجہ سے؟ ان کا قرضہ نہیں ہے, ان کو ہٹا دیں. آپ کے اور پی ایم این کے قرضوں کی بات ہے, وہ کیوں ہمارے اوپر مسلط ہے؟ کیوں آخر آپ لوگ کیوں اپنا قرضہ اتار کے نہیں جاتے؟ میرے بھائی جتنی باتیں کر رہے ہیں, یہ ان کو ایک چیز تربیت دی گئی ہے اور ایک جملہ کہا گیا ہے, بس چور, بس چور. ٹھیک ہے, آپ لوگ بھی تو کہتے ہیں ان کو وقت آپ اس چیز پر لگا. حالانکہ ان کی پہلی حکومت ہے, آپ چور کہہ رہے ہیں. ابھی تو نہ کوئی ریفرنس بنا ہے, نہ کوئی ٹینور ختم ہوا ہے. بنا لیں گے آپ لوگ, لگتا ہے پھر یا آپ بات کریں, مجھے کرنے دیں. نہیں نا, یا آپ بات کر لیں, میں پھر مجھے کرنے دیں. آپ جانے تو سوال بولنے تو دیں نا. آپ بولے بولنے نہیں دے رہی نا. رانا صاحب غصے میں, رانا صاحب بولے. دیکھیے جو بات یہ کر رہے تھے, جتنا وقت یہ اس چیز پر لگا رہے ہیں اتنا وقت یہ عوام کی خدمت پہ. ماشاءاللہ, کیا خدمت کی؟ 3 دفعہ انہوں نے جو ہے, یہ 15 مہینے ہو چکے ہیں, بلکہ 15 مہینے گن رہے ہیں, 30 سال والے. 18 مہینے میں انہوں نے کیا, ہم نے شعور دے دیا آپ کو, ہم نے شعور دے دیا ان کو کہ 15 مہینے کا حساب مانگ رہے ہیں. ہم نے شعور دیا ان کو, ہم نے ان کو نالج دی ہے, شعور دیا ہے. 300% اوپر لے گئے, خزانہ پھر خالی بتاتے ہیں. یہ بات آپ ہمارا کریڈٹ مانیں, ہم نے ان لوگوں کو شعور دیا ہے. آج 15 مہینے کا حساب مانگ رہے ہیں. کے اندر انہوں نے پاکستان کا مذاق بنا دیا, انہوں نے پاکستان کا مذاق بنا دیا. خان صاحب نے مہربانی کریں, صحیح تو لون لے کر آئے, وہ بھی IMF اور زیادہ نہ لینا پڑے نا. مہربانی کریں, آپ اس ملک کی خدمت کریں, شور مچانے سے ٹھیک ہے. ایک اور بات کی بلاول صاحب نے, وہ کہتے ہیں کہ حکومت پر تنقید کرتے ہیں تو وہ ذاتیات پر آ جاتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں. قادر پٹیل صاحب نے کیا کیا ایوان میں, شرم آتی ہے ان کی گفتگو سن کے. وہ اسپیکر صاحب کے سامنے کیا بات کر رہے تھے, اس سے پہلے میں ریپیٹ نہیں کر سکتی, اس سے پہلے انتہائی بے شرمی انہوں نے جملے استعمال کیے. غلط مذمت کرو, میں آف ایئر بتا دوں گی آپ کو. اس سے پہلے اس شخص, آپ نے سنا ہے وہ کیا بول رہے تھے, میں نے کیا آپ مجھے چاہتے ہیں میں اسکرین پہ بولوں؟ جو شخص اس سے پہلے کیا گفتگو کر رہے تھے چیئرمین کے بارے میں, کیا بولا تھا اس سے پہلے جو انہوں نے ریپیٹ کیے سر, آپ پارٹی نہ بنے. سر کون سی پارٹی, کیا بولا نا, چلا آپ بتا دیں, آپ بتا دیں نا. ٹھیک ہے آپ لوگ بولنے دیں نا رانا صاحب کو, کیا بولا انہوں نے. بات یہ ہے رانا صاحب بتا دیں کیا بولا انہوں نے, کہ حکومتی پارٹی کے شخص نے کیا کہا, بتا دیں, آپ بتا دیں. میں نے نہیں سنا, شاید میں نے میری طرف سے نہیں گزرا. کسی بھی پارٹی کے چیئرمین جب آپ برا بھلا کہیں گے تو یہ کل یہی پارٹی کے جو آج کے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں, کل جو آج کے وزیر اعظم ہے, کل یہی پارلیمان میں کھڑے ہو کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی بلاول صاحب کے خلاف, ٹھیک ہے میں کہتا ہوں آج کے وزیر اعظم, سوال مکمل ہو جانے دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی بلاول صاحب کے لیے کچھ بولا گیا, اس کے ریباٹل میں قادر پٹیل صاحب نے وہ کہا. دیکھیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, آج کے وزیر اعظم جی کل جب
نہیں سر میں آپ سے کچھ اور پوچھ رہی ہوں. وہ ٹھیک ہے وہ بن جائیں گے, مریم بھی بن جائیں گی وزیر اعظم, یہ بھی بن جائیں گے. میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ میں بتا دوں جی بتائیں نا. آج کے وزیر اعظم جی کل اسمبلی پارلیمان میں کھڑے ہوتے تھے, کیا کچھ کہتے تھے, اور آج سر اتنی لوز ٹاک نہیں کی کسی نے, پہلے بندے کی لوز ٹاک سنی ہے میں نے, ایوان میں نہیں کی. لگ رہا ہے آج ان کو برا لگ رہا ہے. معافی مانگ لیں گے ان کی جگہ, الفاظ واپس لے لیں گے, معافی مانگ لیں گے. بات کیوں لے لیں گے؟ میرا لیڈر بولتا خدا کی قسم میں معافی مانگ. ارے آپ کا کیا بولے گا, آپ کا لیڈر نے بدتمیزی آپ کو سکھائی ہے, ہمارے لیڈر نے بدتمیزی نہیں سکھائی, آپ کے لیڈر نے آپ کو بدتمیزی سکھائی ہے. رانا صاحب کو بولیں دینا, آپ بدتمیزی کرتے ہیں, آپ لوگ گالی, آپ نے سیاست, ٹھیک ہے رانا صاحب سوال کا جواب دے دینا, ٹھیک ہے سوال کا جواب دے دیں. رانا صاحب میرے سیاست کے اندر لے کر آئے, میرے سوال کا سمپل جواب دے دیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جو قادر پٹیل صاحب ہیں انہوں نے ریباٹل میں یہ بولا, پہلے بلاول صاحب کے لیے بولا گیا, ایک دفعہ کلیئر کر دیں. جی بالکل, انہوں نے مراد سعید صاحب نے جو کہا بلاول کے لیے کہا تو وہ اسپیکر صاحب کے سامنے شروع ہو گئے. تو ظاہر سی بات ہے جو اسمبلی میں کہیں گے تو وہ اسمبلی میں بولیں گے نا. ایسا کیا بولا مراد سعید نے, بتا دیجئے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ خود بھی آپ نے سنا ہوگا, ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. آپ اس چیزوں سے تو نہیں ہوتا. رانا صاحب میں پھر آپ سے وہی بات رانا صاحب, لیکن وہ جو باتیں قادر پٹیل صاحب نے کی ان کی ساری ایک تو سلینگ لینگویج سائڈ پہ کر دیتے ہیں, چلے ان کو پھر بھی معاف کر دیتے ہیں, لیکن وہ جو لوز ٹاک کی گئی تھی ایکسٹراڈنری, وہ بہت ہی بے شرمی کی بات ہے. دیکھیں سر آپ ایکسپٹ کر لیجئے انہوں نے غلط بات کی ہے, ایوان میں آپ مان لیں سر. میں پھر کہوں گا مہذب گفتگو ہونی چاہیے, کوئی بھی ہو. قادر پٹیل صاحب نے درست کیا, وہ ایم این اے تھے, ایوان میں کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے, پرچون کی دکان کے اوپر کھڑے ہو کے بات نہیں کر رہے تھے. پارلیمنٹ کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے, وہ قوم کا گھر ہے, اس کے دفاع کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے قربانیاں دی ہیں. اس پارلیمان کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت شہادت نوش کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اسی پارلیمان کے لیے جدوجہد کر رہی ہے تاکہ پارلیمان اور آئین کی سپریمیسی ہونی چاہیے. یہ بتا دیں کہ سپریمیسی کیسے ہوگی, کیا اگر ایوان کی ہم عزت کریں گے, عزت کیسے ہوگی؟ جب آپ لوگ عزت کریں گے تو عزت ہوگی نا. یہ روایت خان صاحب نے ڈالی ہے, میں آپ سے پھر کہوں گا, یہ روایت یعنی رانا صاحب نے نہیں ماننا کہ انہوں نے بہت گندی یہ روایت خان صاحب نے ڈالی ہے, ماننے کی بات نہیں ہے. گالی گلوچ سے زیادہ کی لوز ٹاک کی ہے انہوں نے. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, بدتمیزی میں کروں کوئی بھی کرے غلط عمل ہے. ٹھیک ہے, پھر کہوں گا حذیفہ ایوان کے اندر دیکھیے پارلیمنٹ اور لیکن آپ نے سیٹ میں مانا نہیں کہ قادر پٹیل نے غلط بات کی. اس کا قادر پٹیل نے غلط کیا, ہماری قیادت نے قربانی دی ہے اس کے لیے. رانا صاحب قادر پٹیل نے غلط کیا. میں اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, میں بھی آپ نے سے کہہ وہ اسٹریٹ اوے رانا صاحب نہیں مان رہے نا. ایک وقت آئے گا لینا, ایک وقت آئے گا. مجھے یہ بتائیں کہ ایوان ایک اپر ہاؤس میں ہم کیا اس قسم کی باتیں کریں گے, بالکل تھرڈ کلاس قسم کی گفتگو سکتی ڈسکشن. دیکھیں ایک وقت آئے گا انشاءاللہ, اور آ رہا ہے, عوام کو اتنا شعور آئے گا. یہ ایک سیشن کوئی 5-6 ہزار روپے کا نہیں ہوتا, یہ 2-2.5 کروڑ روپے کا سیشن ہوتا ہے. ان کو جوتے لگیں گے انشاءاللہ, عوام مارے گی. اس میں جو ہے یہ تو وقت بتائے گا جس کو جوتے لگیں گے, یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ابھی پڑھ رہے ہیں, جس کو پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. چلے ان سے سوال تو کریے نا, عوام آپ سے تو سوال بھی عوام نے نہیں کیا کبھی. اب اس کیپیسٹی میں عوام آ گئی تو شاید یہ کام کر لیں. یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی. تنزیل آخری سوال جو ہے یہ ہے, میرا وقت ختم ہو گیا, ہم اس پہ بات نہیں کر سکے. میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جو حافظ سعید صاحب کی جو ان کو جو سزا سنائی گئی ہے اور جو ان کو اریسٹ کیا گیا, اس کے اوپر جو ہے obviously FATF کی کچھ کنڈیشنز تھیں, IMF کی مانیٹرنگ تھی. کیا یہ درست فیصلہ ہے آپ کو لگتا ہے؟ اتنے ایویڈنس موجود تھے کہ ہم نے ان کو اریسٹ کیا, یا آپ کو اس پہ کمنٹ کرنا بیکار. دیکھیں جب جوڈیشری نے ایک چیز کہہ دی ہے, یہ تمام ثبوت اور تمام چیزیں ان کے سامنے تھی. جوڈیشری نے جو کہا ہے, ہمارے لیے سپریم اتھارٹی جوڈیشری ہے, تو میں اس پہ یہ نہیں کہوں گا کس کی کیا تھی کیا نہیں تھی. جوڈیشری نے دیا تو ٹھیک ہے, دیا. آپ کا سانس اس کے اوپر کیا ہے؟ دیکھیں بات وہی ہے, ہمارا انفلوئنس نہ جوڈیشری پہ ہے, نہ نیب پر ہے, نہ کسی سے. ہر آزاد ہے اور ہمیں جوڈیشری کے ہر فیصلے کا ہے. رانا صاحب آپ کیا کہیں گے اس معاملے کے اوپر, حافظ سعید صاحب کے معاملے کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں, درست کیا غلط کیا؟ دیکھیے عدالتی فیصلہ ہے اور عدالتی فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے. ہم نے تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عدالتی فیصلوں کا احترام کیا ہے. اور صرف میں میری ایک بات سن رہ گئی تھی, آپ نے بڑی ایک اچھی بات کی تھی کہ ان سے عوام پوچھ رہی ہے, آپ سے تو عوام نے بھی نہیں پوچھا, اور واقعتاً شاید یہ بلیزر ان سے عوام نے ویسے نہیں پوچھا جو ان سے پوچھ رہی ہے. مگر ایک بات بتاؤں میں آپ کو سیریسلی, اب انہیں اسی وجہ سے چاہیے کرنا پڑے گا. اگر پی ٹی آئی نے بھی ڈیلیور نہیں کیا, مجھے اللہ کرے کہ یہ ڈیلیور کرے. اگر خدا نہ خاصا ڈیلیور نہیں کر سکے نا, یقین جانے لیکن کنڈیشنز لگتی ہے ڈیلیور کرنے کی, کیونکہ حالات جو اتنے خراب ہیں. حالات خراب ہے, تو بات پہلے سے پتا تھی نا, حالات خراب ہے, تو آپ اپنے دیکھیں نہیں اگریڈ, میں کہہ رہا ہوں حالات خراب تھے, پہلے سے پتا تھی, ہوم ورک کر کے آئے تھے.
ٹھیک ہے اللہ کرے ڈیلیور کرے, ختم اللہ ہو کرے گیا. کرے. تنزیل بہت بہت شکریہ, حذیفہ خان آپ کو بھی بہت بہت شکریہ, رانا گلزار تاج صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اینڈ آج جو ہے رانا صاحب بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے. ویسے تو اکثر کافی ان کی گفتگو پولائٹ رہتی ہے. تینوں مہمانوں کا بہت زیادہ شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس وقت بہتر ہوگی, روپی ڈیپریشیٹ اب مزید نہیں ہوگا, اوور آل جو سچویشن ہے ہماری ان ٹرمز آف اکانومی, بائلیٹرل ٹائز, وہ سب درست ہوں گے, فارن پالیسی کو مضبوط بنائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ, گاڈ بلیس یو آل.